اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، کیونکہ روزہ انسان کے لیے آدھا صبر ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ کے کسی بندے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کتنا برکتوں والا مہینہ ہے تو انسان یہ دعا کرتا کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کے لیے رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ جب تک یہ روزے میں رہے تب تک اس کے لیے استغفار پڑھتے رہو، اور یوں جب تک وہ روزہ افطار کرتا ہے تب تک اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، پہلا عادل حکمران، دوسرا روزے دار حتیٰ کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور تیسرا مظلوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے جو اس کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ فقط بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے گناہوں سے روکے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ سنے اور کوئی ایسی آواز نہ سنے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہ کہے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی انسان کو تکلیف نہ دیں۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جو اللہ کو ناپسند ہو۔